السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ زندگی گزارنے کے لیے ایسے بنیادی اصول بتا دیے جن کو اختیار کرنے سے ہم آخرت کی کامیابیاں تو سمیٹیں گے، ساتھ میں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، جنہوں نے ان اصولوں کو اپنا کر سچ کی تعلیم دے کے، جھوٹ سے ڈرا کے اپنے اصحاب کی یہ تربیت کر دی کہ تم نے معاشرے کا اچھا فرد کیسے بننا ہے، اور اللہ راضی ہو صدیقین کی اس جماعت پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پر، جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو کما حقہ اپنا کر سچ کا ساتھ دے کے جھوٹ کو چھوڑ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ حق ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہی ساری تعلیمات ہم تک پہنچا کر ہمارے اوپر احسان کر دیا، اور ایک بہترین گلدستے کی صورت میں ہمیں یہ دین پہنچا دیا، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ بعد میں آنے والوں میں سے
یعنی ہم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی کی جو کی گندم کی ایک مٹھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے یہ اصول بتا دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز پر بڑا غور و فکر کیا کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی انسان، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی انسان، وہ ایک عمل کرے اور قبولیت کا انداز یہ کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کی ایک جو کی مٹھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ ہم کیا نیکیاں کر سکتے ہیں۔ صدقہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، یہ ساری نیکیاں ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ انہی کے توسط سے، انہی کے واسطے سے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی رہنمائی کرنے والا، نیکی کے کسی کام کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ بھی اتنا ہی اجر پاتا ہے جتنا کوئی کام کرنے والا پاتا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارا مرتبہ بلند ہوگا، لیکن جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا اور بلند ہو جائیں گے، یعنی جتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے وہ اتنا اوپر جاتے جائیں گے۔ تو ہم کیسے ان کو پہنچ سکتے ہیں؟ جھوٹ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے اصحاب کو سکھاتے رہتے۔ انہی تربیتوں میں سے ایک بڑی اہم تربیت جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ بولنے والے سارے کے سارے وہ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی جھوٹا شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے میں مومن بھی ہوں اور میں جھوٹا بھی ہوں، ایمان اور جھوٹ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولنے والے صرف جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غیر مومن یعنی منافق، کافر، آپ جو مرضی کہہ لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الخطایا الکذب، جھوٹوں میں سے سب سے بڑا، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ جھوٹ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہی تعلیمات دیتے، جس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جھوٹ ارادتاً بھی گناہ ہے اور جھوٹ مذاق کے اندر بھی گناہ ہے۔ چاہے آپ شگل لگا رہے ہو، پرینک کر رہے ہو، آپ کسی کا چیزہ لے رہے ہو۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا یصلح الکذب فی ہزل ولا جد ولا ان یعد احدکم صبیہ شیئا ثم لا ینجز۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کو اشارہ کرتا ہے ہتھیلی بند کر کے کہ اس میں کوئی چیز ہے میں جو تمہیں دوں گا، اور اسے پاس بلا کے ہاتھ خالی دکھا دیتا ہے اور اسے کوئی چیز نہیں دیتا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور محدثین اس معاملات میں، ان معاملات میں اتنا احتیاط برتے کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے گئے، اور سامنے جب دیکھا کہ کوئی شخص اپنی سواری کو ایسے جولی اٹھا کے بلا رہا ہے کہ جیسے جولی کے اندر کوئی چیز ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وہاں سے انہوں نے کہا میرا سارا سفر ختم، میں اس شخص سے حدیث نہیں لوں گا جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، کل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی بول سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے
جھوٹ کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی گناہ کے بڑا ہونے کے لیے، جیسے اللہ رب العزت نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا، اور والدین کی فرما برداری کو اللہ نے توحید کے ساتھ جوڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کے علاوہ، فرما برداری کے اندر اس آیت کے علاوہ کوئی آیت بھی نہ ہوتی تو یہی کافی تھا والدین کی فرما برداری کے لیے، کہ اللہ نے والدین کی فرما برداری کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جیسے بتوں کی پلیدی سے بچنا ہے، غیر اللہ کو پکارنے سے بچنا ہے، ویسے ہی تم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ہمیں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، صحیح بخاری کی روایت، حضور نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ کی طرف نہ اشارہ کروں، کیا تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کون سا، یعنی بڑوں سے بڑا گناہ؟ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لازمی بتائیں تاکہ ہم احتیاط کریں، ایسے گناہ سے ہم بچ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وکان متقیاً، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی نا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ دو باتیں بتانے کے بعد حضور نے ٹیک چھوڑی، فجلس، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ بتانے کے لیے کہ تیسری بات وہ ہے جس کو تم بڑا سمجھتے نہیں ہو لیکن ہے بڑی۔ پہلی دو باتیں تو بڑی ہیں، والدین کی نافرمانی، شرک، تیسری بات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑی، اور جب یہ روایت حضرت ابو بکرہ نے اپنے شاگردوں کو سنائی، انہوں نے ویسے عمل کر کے دکھایا، پہلے ٹیک لگا کے حدیث بتائی اور پھر ٹیک چھوڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور صحابہ کو اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ تیسرا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے مجھے چوکس ہو کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور ٹیک چھوڑ کے انہوں نے فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضرت ابو بکرہ کے اگلے الفاظ غور کرنے والے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے رہے بار بار، فرماتے الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، کہتے اتنی بار دہرا دیے کہ ہم خواہش کرنے لگ گئے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، اتنی بار۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ڈرانا تھا، یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، اور پہلے دونوں گناہ ایسے ہیں جو بسا اوقات ہم معاشرے کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، شرک چھوڑ دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے، لوگ کہیں گے اسلام کے اندر بھی شرک کر رہا ہے، یا اسلام کو اپنا لیتے ہیں، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ ہم خود نہیں مانتے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے کیا ماننا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھوٹ کو صرف اس جگہ پہ بڑا نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق بندے کی 3 علامات ہیں، کسی منافق کو پہچاننا ہو 3 چیزیں دیکھ لیں، اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت رکھو گے خیانت کرے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 علامتیں منافق کی بتائی ہیں، اور اگر غور کریں تو یہ تینوں جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا کیا ہے؟ جھوٹ یا مکر جانا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی منافق کے اندر ایک ہی خصلت ہوتی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلم شریف کی روایت میں ساتھ کچھ اور الفاظ بتائے. فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، منافق کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوتی ہیں، اور ان 3 خصلتوں کے بعد کوئی بندہ منافق ہی رہتا ہے. وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى، اگرچہ روزے بھی رکھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے. وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں. فرمایا نہ اس کے روزے کام آئیں گے، نہ اس کی نمازیں کام آئیں گی، نہ اس کا یہ گمان کام آئے گا کہ میں مسلمان ہوں. وہ منافق ہی رہے گا. اور احنف بن قیس رحمہ اللہ وقت کے امام بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا ما خان شریف ولا کذب عاقل ولا اغتاب مؤمن، نہ کبھی شریف بندہ خیانت کر سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور نہ ہی مومن بندہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے. یعنی اگر یہ تینوں عیب آپ کے اندر ہیں تو جن 3 خوبیوں کا آپ گمان کر کے بیٹھے ہیں پھر وہ نہیں، یا خوبی ہوگی یا خامی ہوگی. آپ گمان کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اور ساتھ میں جھوٹ بولتے رہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرما دیا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ رب العزت ایسے شخص کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والا کافر. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول، امام صاحب فرماتے ہیں الکذب مفتاح کل شر، یہ جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے. جھوٹ کے ذریعے ہر برائی کا راستہ آپ کے لیے کھلتا ہے. جیسے وہ بڑی معروف روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا، حالانکہ سند کے اندر مسئلہ ہے لیکن روایت اپنے شہادتوں کے اعتبار سے اور باقی دلائل کے اعتبار سے اس کا معنی مفہوم درست ہے. ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے اندر کچھ عیب ہے، کچھ گناہ ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، زنا بھی کر لیتا ہوں، چوری بھی کر لیتا ہوں، دیگر گناہ اس نے گنوا دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جھوٹ بھی بولتا ہوں. سارے میں اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا، مرحلہ وار چھڑوائیں، پہلے ایک گناہ کا مجھے بتائیں، سب سے پہلے کون سا چھوڑ. اب زنا ہم کتنا بڑا سمجھتے ہیں، ہے بھی. دیگر گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جھوٹ چھوڑ. تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، باقی گناہ تیرے خود بخود چھوٹ جائیں گے. جب تو میری مجلس میں آنا ہوگا تو تجھے یہ ڈر ہوگا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو. جھوٹا بندہ جھوٹ کے پیچھے سارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، ایمان اور کفر جیسے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، یا اس کا دل کافر ہوگا یا اس کا دل مومن ہوگا. ایمان اور کفر ایک دل میں جیسے جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا ولا یجتمع الصدق والکذب جميعا، ویسے ہی ایک دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں، کبھی جھوٹا ہوں کبھی سچا ہوں، یا جھوٹا ہے یا سچا ہے، یا کافر ہے یا مومن ہے. اللہ کے بندو، جھوٹ کو چھوڑنا ہے تو پھر پکا پکا چھوڑنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کا طریقہ کار یہ تھا، وہ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنے سے آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہو تو اس نقصان کو لے لو. سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو تو اس نقصان کو لے لو، یہ بہتر ہے اس فائدے سے جو جھوٹ بول کے حاصل ہو. اور ساتھ ہی حضرت عمر نے فرمایا ایسے ہو نہیں سکتا. یہ بات پکی اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہو نہیں سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جائے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے فائدہ ہو جائے. پکتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس جھوٹ میں میرے لیے فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جھوٹے شخص کے اوپر لعنت کی ہے.
لعنت اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیے کہ مسلمان بندے کے اوپر اللہ رب العزت لعنت نہیں کرتی، اور جھوٹے شخص کے اوپر 2 بار لعنت کی قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ مبالغے کے وقت یہ بات ہوگی کہ اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹے شخص پر۔ اور سورہ نور میں جب مومنہ عورتوں کے اوپر جھوٹے الزام لگانے کی بات آئی اور پھر اس کے مقابلے میں لعان کا سارا کیس بتایا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگا دے جھوٹا، اس مقصد سے کہ طلاق دی تو حق مہر دینا پڑے گا، خلا یہ لے نہیں رہی، چلو الزام لگا کے فارغ کرتے ہیں، میرا حق مہر بچ جائے گا، تو اس نتیجے میں لعان والی صورت دین اسلام نے دی، اور اس کے اندر بھی فرمایا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ جھوٹے شخص پر اللہ کی لعنت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹے شخص پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچ آپ کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ کوئی بندہ سچ بولنا شروع کرتا ہے، آج جمعے کے بعد آپ یہ عزم کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ یہ عزم کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ ہی کہنا ہے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، سچ بولنا شروع کرتا ہے، ایمان کی سٹیجیں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتی یکون صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ صدیق ہے، سچا ہے۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے اگر ہمیں یہ مل جائے۔ اور فرمایا جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے کاغذات کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ کذاب ہے۔ اللہ کے بندو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی سی وی کے اندر اللہ کے نزدیک اپنے کاغذات میں صدیق لکھوانا ہے یا کذاب لکھوانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ ہماری سی وی پیش ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے تو ہونی ہے، تو کس منہ سے سامنے لال رنگ میں لکھا ہو کہ یہ کذاب بندہ ہے، جھوٹا بندہ ہے، کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ سرخ رو ہو کے جانا ہے، وقتی طور پہ دنیا میں ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کی وہاں پہچان 2 طریقوں سے ہوگی۔ پہلی تقسیم یہ سعادت مند لوگ ہیں، یہ صدیق لوگ ہیں، اور دوسری تقسیم کہ یہ گنہگار لوگ ہیں اور یہ جھوٹے لوگ۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ صدیقین کا ساتھ چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ چاہیے یا عبداللہ ابن ابی کا ساتھ چاہیے؟ یہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ماضی میں جو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لے۔ آج یہ عزم کر لیں۔ حضور نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر میں ضامن ہوں تمہیں گھر لے کے دینے کا۔ حضور نے ضمانت دی، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے کونوں میں میں اس شخص کو گھر لے کے دوں گا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود۔ یعنی کوئی کیس لگ گیا، آپ کوئی مسئلہ کسی پلاٹ کا جگہ کا، آپ حق پر ہیں، آپ کی بات ثابت ہو رہی ہے، لیکن آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، یا آپ کو وہ چیز مل رہی ہے تھوڑا سا جھوٹ بول کے آپ چھوڑ دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے
وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرِكَ الْكَذَبَ، فرمایا ایسے شخص کو میں جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے لڑائی کے وقت۔ لڑائی کے وقت آپ کو پتا ہے کہ اگر سچی بات کر دی کنڈ لگ جائے گی، اتنے بندے بیٹھے ہیں میری عزت نہیں رہے گی، لیکن آپ اس وقت بھی سچ بول دیں، فرمایا جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور فرمایا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، اور جنت کے اوپر والے حصوں میں بالا خانوں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، اور اخلاق کی اچھائی میں سے بہترین چیز ہے جھوٹ کو چھوڑ دینا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی چیزوں کے بارے میں فرماتے تھے لَأَن يَزَعَنِي الصِّدْقُ وَقَلَّ مَا يَفْعَلُ، کہتے یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ہو جائے کہ سچ بولنے کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑے تو یہ نقصان میرے نزدیک بہتر ہے اس فائدے سے جو جھوٹ بول کے اٹھایا جائے۔ اب جھوٹ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حلال چیزوں کو حرام بتا کے، حرام چیزوں کو حلال بتا کے نبی علیہ السلام پر بھی جھوٹ باندھے جا رہے ہیں، لیکن یہ کام عموماً ہوتا ہے مولویوں کی طرف سے، اور عام لوگوں کی طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہیں اپنے معاملات میں۔ بہت کبیرہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، لیکن اپنی عام گفتگو میں جو چیز آپ کے متعلقہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن یقل علیہ ما لم اقل، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بول دے۔ آپ کھڑے اپنی طرف سے آپ نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، سنی سنائی بات آگے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر جھوٹ باندھے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، پکا جہنمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، اس کام میں حد درجے کی احتیاط کیا کرے، ہر پوسٹ آگے شیئر نہ کیا کریں، ہر سنی سنائی بات آگے بیان نہ کر دیا کریں، تصدیق کر لیا کریں، کسی عالم سے پوچھ لیا کریں، سرعام اپنے امام مسجد سے اپنے خطیب صاحب سے پوچھا کریں، مولوی صاحب یہ بات آپ نے بیان کی ہے اس کا حوالہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کرنے میں حد درجے کا احتیاط برتیں۔ اور دوسرا عیب جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے سٹیج ڈراموں کی وجہ سے، اور وہ ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، خوش کرنے کے لیے کسی کا مذاق اڑانا اور جھوٹ بولنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ایسے شخص کے لیے تباہی ہے جو کوئی بات کرتا ہے جھوٹی تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ فرمایا وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، 3 بار نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ویل بتائی ہے، ہلاکت، جہنم۔ اور سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نبی علیہ السلام ایک بار مدینہ میں نکلے، بازار سے ہوتے ہوئے بقیع کی طرف جا رہے، اور کچھ تاجروں کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے کاروباری حضرات کو دیکھ کے فرمایا ان التجار هم الفجار، تاجر تو فاجر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ تاجروں کی تو دین اسلام خود فضیلت بیان کرتا ہے کاروباری بندوں کی، آج کیا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تاجر لوگ گنہگار لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَعْصِمُونَ، میں نے تاجروں کو اس لیے گنہگار کہا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کے اپنا سودا فروخت کرتے ہیں۔ وہ تاجر جو جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچتا ہے وہ گنہگار۔ البتہ حلال کمانے والا، سچ بول کے چیز بیچنے والا، اس کی دین اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ اور جھوٹا خواب سنانا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کسی بندے کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دے، اور اس کی ایک قسم ہے اپنی کاسٹ تبدیل کرنا، اپنا نسب تبدیل کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اور خواب ایسے جھوٹے سنائے۔ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا، اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا، خصوصاً عورتوں کے اندر، کسی کی فوتگی ہو جائے تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تعزیت وہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم نے کوئی جھوٹا خواب گڑھ کے نہ سنا دیا کہ ہم نے اپنی باپ کی والدہ کو دیکھا وہ تو ایسے کر رہی تھی۔ اور اللہ کے بندو، جھوٹے خواب سنانے والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا، وعدہ خلافی کرنا، بہتان باندھنا، جھوٹی قسم اٹھانا، اتنی جھوٹ کی قسمیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بڑی سنگینی سے ہمیں بتایا۔ بے جا چاپلوسی کرنا، کسی خطیب کو، کسی قاری کو، کسی چودھری کو اپنے جھوٹ کے ذریعے زمین سے اٹھانا، اور اللہ کے بندو، ایک تو آپ کو جھوٹ کا گناہ ہو رہا ہے، دوسرا اس کے دل میں جو تکبر پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کی شراکت داری۔ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، کوئی حد سے زیادہ تعریف کرتا نا، شیخ صاحب آپ ایسے ہو گیا، چودھری صاحب آپ نے ایسے کر دیا، قاری صاحب آپ کی تو آواز ہی پڑی۔ ایک صحابی کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے تعریفات کرنے لگا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا جا وہاں سے مٹی لے کے آ۔ وہ بندہ کہتا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر منہ پہ آ کے کوئی تعریف کرے مٹی پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال دو۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو جھوٹ کا سہارا لینا اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے، یا کھانے کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء کو دعوت دی کھانے کی، وہ آگے سے کہتی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو غلط چیزوں کو تم جمع کر رہے ہو، جھوٹ کو اور بھوک کو جمع کر رہے ہو۔ اگر بھوک ہے تو کہہ دو میں نے کھانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جھوٹ کی ساری صورتیں عام ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن مقصد آپ کو ایک سوچ دینا ہے کہ آج اس سوچ کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ میں نے اپنے ہر کام، ہر بات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں یہ کوئی جھوٹ کی قسم تو نہیں ہے جسے میں نے اپنی عادات میں شامل کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جھوٹ سے بچا لے، سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پروگرام کا اعلان ہے جامع مسجد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، ہاں جی، حفظ قرآن کے مبارک موقع پر علماء کا ایک پورا گلدستہ آ رہا ہے جی، آپ اس میں شرکت کریں۔ کب ہے؟ کل مغرب کے بعد سارے لوگ کوشش کریں کہ اس بابرکت مجلس میں شامل ہو سکیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب ربنا وترضى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جمعے والے دن سب سے دعائیں جو زیادہ مانگی گئی ہیں وہ خطبے کے دوران مانگی گئی، تو دوسرے خطبے کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں جو حضور مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود خیر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور نے چھوڑی ہو، ہر خیر آپ نے مانگ لی ہے، اور کوئی ایسا شر نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے پناہ نہ مانگی۔ اس لیے جو مسنون دعائیں خطیب صاحب پڑھتے ہیں نا خطبے کے اندر، آپ اس کے ساتھ آمین کہا کریں، کیونکہ اصل دعا کا وقت یہ ہے قبولیت والا۔
جب عربی میں دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی آپ کو اس کے معنی کا پتہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو قاری صاحب سے پوچھ لیں، بعد میں آمین کہا کریں ساتھ۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا و ما فیہا کی خیر ہے جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے، اور دنیا و ما فیہا کے شر سے پناہ ہے جو اللہ کے نبی نے مانگی۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔